بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ واقعہ مکمل سنیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ فرعون کے دریائے نیل میں ڈوب جانے کے بعد جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے کچھ فاصلہ طے کر چکے تو وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیلیوں نے اپنی پوری زندگی مصر جیسے بت پرست ملک میں گزاری تھی، اس لیے وہ لوگ بتوں اور بت پرستی کی عادی ہو چکے تھے۔ وہاں بت پرستی کا منظر دیکھ کر ان کے دلوں میں دوبارہ بت پرستی کی خواہش جاگ اٹھی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جس طرح ان لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، اسی طرح آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود یعنی ایک بت کا تعین کر دیں جس کی ہم پوجا کریں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح اور کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اسے بھلا بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم کتنے جاہل لوگ ہو، یہ بت پرست لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ برباد کرنے والا کام ہے اور سب سے بیہودہ کام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کروائے۔ بھلا یاد کرو کہ تم لوگ فرعونیوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس کے ظلم سے نجات دی۔ تم اس خدا سے روگردانی کرنا چاہتے ہو جس نے تم پر احسان کیے ہیں، اور اس پروردگار کو بھول گئے جس نے تمہیں ذلت اور بدبختی سے نکال کر عزت کی منزل تک پہنچایا ہے۔ پھر بنی اسرائیل اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے کوہ طور پر 40 دن ٹھہرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک شخص تھا، یہ نہایت گمراہ اور گمراہ کن یعنی گمراہ کرنے والا آدمی تھا۔ اسے سونا چاندی ڈالنے کا کام آتا تھا، لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے تمام زیورات جمع کر لیے۔ سامری چونکہ سونا ڈالنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اس نے تمام سونا چاندی ڈال کر اس سے ایک بے جان بچڑا بنایا۔ نیز سامری کے پاس وہ مٹی موجود تھی جو اس نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے حاصل کی تھی۔ چنانچہ سامری نے وہ خاک اس بچڑے میں ڈالی تو اس کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ سونے کا ہی بچڑا تھا اور وہ گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ یہ شعبدہ اور خلاف عادت کام لوگوں کے لیے اس قدر متاثر کن ثابت ہوا کہ اس کے بعد سامری نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا، یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سامری نے جو لوگوں کو گمراہ کن پٹی پڑھائی تو اس کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ بقیہ سب نے اس بچڑے کی پوجا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، تم اس بچڑے کے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہارا پروردگار رحمان ہے، یہ بچڑا تمہارا پروردگار نہیں، لہٰذا میری پیروی کرو اور میرے حکم مانو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو سخت تنبیہ کی، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی، اپنے اس برے عمل پر قائم رہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام بہت زیادہ غم اور غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ آپ کا غصہ سامری اور اپنی قوم کے جاہلوں پر تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا اور بقیہ لوگوں نے روکنے میں پوری کوشش نہیں کی۔ تم لوگوں نے جلد بازی کی اور حکم خداوندی آنے کا بھی انتظار نہیں کیا جو میں لینے گیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سامری کا انجام۔
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سامری تو نے ایسا کیوں کیا؟ سامری نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے کیا دیکھا؟ سامری نے کہا، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشان قدم کی خاک لے لوں، تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اپنے بنائے ہوئے بچڑے میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا، اور یہ فعل میں نے اپنی ہی نفسانی خواہش کی وجہ سے کیا، کوئی اور دوسرا اس کی وجہ نہیں تھا۔ سامری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا، القرآن الکریم ترجمہ، تو چلا جا، پس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے، تو کہے گا نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے یہ وعدہ۔ القرآن الکریم ترجمہ، تو چلا جا، پس زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہے گا نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ چنانچہ سامری کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا اور لوگوں پر اس کے ساتھ ملاقات، بات چیت، خرید و فروخت حرام کر دی گئی، اور اگر اتفاقاً کوئی اسے چھو لیتا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے، اور وہ وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی تلخی اور وحشت میں گزارتا رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ گائے کی پوجا کرنے والوں کو معافی دلوانے کے لیے 70 آدمی ساتھ لے کر کوہ طور پر حاضر ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ 70 افراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے، بدن اور کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا، پھر ان کے ساتھ طور سینا کی طرف نکلے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے اور سب نے سجدہ کیا۔ پھر قوم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم دیا وہ توبہ کے لیے اپنی جان دینا تھا۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا، اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیاً دیکھ نہ لے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدید زلزلے نے آ لیا اور وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی۔ القرآن الکریم ترجمہ، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمانا، تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔ القرآن الکریم ترجمہ، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ان قریب میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو زندہ فرما دیا اور یہ واپس بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے۔ یہ واقعہ بھی نبی علیہ السلام کی سفارش کرنے کی ایک مثال ہے، اور نبی کی شفاعت حق کو ثابت ہے، اس سے دین اور دنیا کی آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کی سفارش فرمائی جو ان کے کام آئی۔ بنی اسرائیل کی توبہ، جب بنی اسرائیل کو معلوم ہوا کہ ان کے لیے توبہ اور معافی کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں،
تو وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ صبح سے شام تک جب 10,000 اور بعض روایات کے مطابق 70,000 قتل ہو گئے، جو لوگ باقی بچے تب ایک بار پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو لوگ قتل ہو چکے ہیں وہ شہید ہوئے اور جو باقی ہیں وہ بخش دیے گئے، اور قاتل اور مقتول سب جنتی ہیں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔